أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه إذا رأى عيبا أصلحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. میں جب یہاں آیا تو چھوٹے بچے تھے. میں نے جو عنوان سوچا تھا وہ بدل دیا. کچھ دیر بعد کچھ بڑے آ گئے, میں نے پھر عنوان بدل دیا. اب مجھے نہیں پتا میں نے کیا بیان کرنا ہے, آپ نے کیا سننا ہے. لیکن کوشش کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو کچھ سکھانے آیا ہوں یا آپ کی نصیحت کرنے آیا ہوں. میں بس کچھ چیزیں یاد دہانی کے طور پہ آپ کے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور پیش کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے پھر آپ کو ہم سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے. ورنہ اچھی باتیں آپ کو کتابوں میں, دیواروں میں, رکشوں کے پیچھے, چنچی کے پیچھے, ٹرک کے پیچھے لکھی مل جاتی ہیں. لیکن جب تک وہ باتیں کردار میں نظر نہ آئیں وہ صرف باتیں ہوتی ہیں. انسان کا تعلیم یافتہ ہونا, اور کیجیے گا ڈگری یافتہ ہونا, اور غیر تربیت یافتہ تعلیم یافتہ ہونا انسان کو انسان سے گدھا بنانے کے لیے کافی ہے. یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس قرآن کا علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے, کمثل الحمار یحمل اسفارا, ایسے گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں رکھی ہوں اور آپ کے یہ جوالہ نگر سے گزر رہے ہوں. سوچیں ذرا, کوئی گدھا اس کے اوپر ایم اے یا ایم فل کی بکس رکھی ہوں اور آپ کی گلی سے گزر رہا ہو, کبھی کسی نے کیا ماسٹر جی السلام علیکم؟ نہیں کیا, کیونکہ وہ گدھا ہے. اس کی تربیت سے انسانیت نظر نہیں آتی. ابھی ایک بیٹے نے یہاں بات کی کہ وہ صحابہ کرام تھے, تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی یونٹی, ان کے اتحاد کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ان کی یونٹی کی وجہ سے تھا کہ 313 نے 1000 پہ غلبہ پا لیا. وہ 1000 نہیں تھا. جب 313 1000 پہ غالب آئے تھے نا, وہ 1000 نہیں تھا. وہ اصل میں مقابلہ تھا کفر اور اسلام کا. اسلام ابھی آغاز میں تھا اور کفر جوبن بھی تھا. تو 313 جب 1000 پہ غالب آ جائے, یا 1000 جب 3000 پہ غالب آ جائے, اور 3000 جب 12000 پہ غالب آ جائے, 12000 1,00,000 پہ غالب آ جائے, یہ یونٹی ہے, اس کا اثر ہے. یہ اتفاق اور اللہ پہ ایمان کا اثر ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں کہیں آنا چاہ رہا ہوں ہمارے پاس, یہاں وہاں ہی نہیں سوچنا, ہم نے یہاں سوچنا ہے کہ آج ہمیں کیا چاہیے. یونٹی. آج ہمیں کیا چاہیے؟ اتفاق. ہمیں کیا چاہیے؟ اتحاد. ہمیں کس طرح سے دنیا میں اپنے آپ کو بنوانا ہے. ایک ہی ذریعہ ہے کہ لڑائی چھوڑیں اور اللہ پہ رکھے یقین. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شرط یہی ہے کہ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان پختہ ہے
اگر اللہ پہ ایمان پختہ ہے تو قرآن کے کہتا ہے پھر آپ رسوا نہیں ہوں گے، کامیابی تمہاری ہی منزل ہے، مل کے ہی رہے گی۔ تو پیارے بھائیو، اسلام کا جو آغاز ہوا تھا نا لا الہ الا اللہ سے، یہ اس کا آغاز ہی یونٹی سے ہوا تھا، اتفاق سے ہوا تھا کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ سبق تھا کس کا؟ یونٹی کا، اتفاق۔ سب سے ڈرنا چھوڑو اور صرف ایک سے ڈرنا سیکھو، اور اس بات پہ یقین کر لو۔ پھر سارے انبیاء کے واقعات اور قصے اللہ نے قرآن میں بیان کر کے بتایا کہ جب تک اللہ نے نہیں چاہا تو چھری کاٹ نہیں سکی، اللہ نہ چاہے تو سمندر غرق نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو ایوب کو شفا نہیں مل سکتی، اللہ نہ چاہے تو سمندر نبی موسیٰ کو غرق نہیں کر سکا، اللہ نہیں چاہا تو آگ نبی ابراہیم کو جلا نہیں سکی۔ یہ ساری باتیں بتا کے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑو، سارے کو خداؤں کے خوف کو چھوڑو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسی سے محبت کرو، اسی سے امید لگاؤ، اسی پہ پختہ ایمان رکھ لو۔ یہ یونٹی ہے، یعنی اسلام کا پہلا پیغام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یونٹی سے۔ گل سمجھ آ رہی سر؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ بھی نہ آئے بلکہ ہمارے کردار میں یہ چیز نمایاں ہو کہ اگر ہمارے اندر یونٹی نہیں نہ ہے، سر برداشت کرنا پڑتا ہے، سر کچھ لینا کچھ دینا پڑتا ہے، سر معاشرے میں رہنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن نے بار بار کہا صبر کرو صبر کرو صبر۔ پھر کیا ہوگا جب صبر کریں گے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اکلا ہی رہے گا لوکی میں چھڑ کے، اللہ تمہارا ساتھ دے گا جب دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے آئی تھی۔ اور پھر جب بدر میں، احد میں، تبوک میں، فتح مکہ تک کا سفر ایسے نہیں ہو گیا تھا سر، اے درخت دیکھ کے نا انہوں کنے پھل لگے ہیں سر پیچھے یہ جڑی انہیں مرال ہوں نا، پہلے سوچیا کرو۔ حضور والا کس نے پوچھا کہ وہ پتھر گول کیوں ہو گیا؟ کہتا میں ٹھوٹے بڑے پے نے، میں تاں گول ہو گیا۔ یہ دو کان ہے، سننا اور سن کے گزارتے نا، یہ دونوں سے اندر ڈھک لینا اور زبان سے لغویات پکتے رہے نا، اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے جو یونٹی کا پیغام ہے۔ تو یہ تھی نا سر، سارے چھڑ کے تھے ایک دے سامنے آ جاؤ، ایک کے سامنے ایک ویژن پہ، ایک سوچ پہ اکٹھے ہو جانا، اور سارے اپنے اپنی مرضی کے راستے چھوڑ کے ایک راستے پہ چلنا، ایک منزل کی تلاش میں نکل جانا، اسی کا نام تو یونٹی جو اسلام چاہتا ہے۔ اور بھی تعلیمات کیا دی؟ اب یونٹی میں آ گئی ہے، کلمہ پڑھ لیا جی، پڑھ لیا، اب کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی تحقیر نہیں کرنی، کسی کی تنقیص نہیں کرنی، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، کسی کے مال پہ نظر نہیں جمانی، کسی کی عزت پہ نظر نہیں جمانی، کسی بھی بندے کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ کیا کرنے؟ نقصان کے وقت اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی، نقصان کو روکنا ہے، بچانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور اخوت کا معیار کیا بتایا اللہ کے پیغمبر نے؟ فرمایا اس کے پیچھے وَيَحُوتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، مومن وہ ہے اس کے پیچھے اس کے ساتھ کسی اور دوست کی کوئی خامی بیان کرے، غیبت بیان کرے، کہنا بھائی مینا نہ کر، مینا نہ کر۔ وَيَحُوتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اس کے پیچھے بھی اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ ہم کرتے ہیں جی، سننے ہیں، چسکے لینے ہیں، ہور دس، اچھا ہور کی ہو ایسی، پھر کیا ہوا تھا؟ تو یہاں کیا وَيَحُوتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اپنے مومن بھائی کے پیچھے بھی اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ کوئی اس کے خلاف بات کرے نا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ یونٹی۔ کیا سر؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اور فتح مکہ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد بھی پہلا درس اذان کے بعد، نماز کے بعد جو اللہ کے پیغمبر نے امت کو پریکٹیکل کے ساتھ دیا، وہ کیا تھا؟ یونٹی، اخوت، احساس، بھائی چارہ، بھوکے کو کھلاؤ، پیاسے کو پلاؤ، بے مکان کو مکان دو، بے لباس کو لباس دو، ننگے پاؤں چلنے والے کو جوتا پہنا دو۔ یہ کچھ ہی تھا نا وہاں پہ، وہ صحابہ کرام نے وہی تو وہاں پہ
مثال قائم کر دی ہے کیا کہ آقا یہ میرا بھائی ہے، جی بھائی ہے، ایک مکان اس کو دیا، آدھا باغ اس کو دیا، اپنے بزنس میں 50% پارٹنر بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اس کو لیا. ایون دیٹ کہ ایک نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، جس کو یہ چاہتا ہے میں ڈیورس دوں گا، یہ اس سے نکاح کر لے. چھوٹی اخوت ہے یار، یہ چھوٹا بھائی چارہ ہے. یہ کس نے سکھایا؟ اسلام نے. آج کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، اور جو اسلام پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ٹوٹل جنگیں اسلام کی جو اسلام نے لڑی ہیں، جنگوں کی بھی تہذیب کبھی دیکھے جنگوں میں تہذیب؟ ایٹم مارے پورا ناگاساکی اور ہیروشیما تباہ کرتا پڑ گئے، نہ بچے دیکھے، نہ بوڑھے، نہ خواتین، نہ بیمار، کچھ نہیں دیکھا. اسلام کی جنگوں میں کتنی تہذیب ہے. اسلام نے کہا عورت پہ ہتھیار نہیں اٹھانا، بوڑھے پہ نہیں اٹھانا، بچے پہ نہیں اٹھانا، بیمار پہ نہیں اٹھانا، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. جنگوں کی تہذیب. حالانکہ طاقت آئی تھی تو کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، نہیں کیا سر. اسلام کے ایک ایک پیغام میں احساس ہے، محبت ہے، اور یونٹی ہے، اخوت ہے، ایسا بھائی چارہ. میں بات کر رہا تھا مدینے پہنچے، وہاں بھی یونٹی سے آغاز ہوتا ہے، مدینے کی ریاست کا. لا الہ الا اللہ اعلان کیا مکہ مکرمہ میں، تو اعلان آغاز کہاں سے ہوا؟ یونٹی سے. عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہے، میں نے بات کی وَيَخُوتُ مِنْ وَرَائِهِ، مومن مومن کا آئینہ ہے، اور اپنے مسلمان مومن بھائی کا اس کے پیچھے بھی اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے. سوچے کبھی کیا ہے؟ میں سوچوں نا اپنے بارے میں تو شاید میں خود ہی شرمندہ ہو جاؤں. میں نے پہلے کہا میں آپ کی نصیحت کرنے نہیں آیا، بھائی نے کہا کہ آپ کو نصیحت کریں. نہیں، ہم اپنی اصلاح کرنے بیٹھے، ہم سب یہاں، میں بھی آپ ہی. سوچے کبھی کیا بھائی خطوط میں مرائی بھی عمل رسول اللہ کا فرمان ہے، اسلام کا پیغام ہے، یہ اتحاد کا بہترین نسخہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے دیا کہ کوئی آپ کے مسلمان بھائی کی عیب جوئی آپ کے پیچھے کرے تو بھی آپ کا کام ہے آپ اس کی عزت کا دفاع کریں. روکیں اس کو، زبان بند کروائیں، چپ کر تو پاگل ہے کہ میں نقل کر رہے ہیں، میں اس کے خلاف بات سن نہیں سکتا. آگے سنیے ذرا. عبد الرحمن بن عوف سے ابھی رسول ہے. یونٹی کیسے قائم ہوتی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف سے آپ ہیں، کسی نے کہا عبد الرحمن وہ فلاں جو بندہ ہے نا وہ آپ کے خلاف یہ باتیں کرتا ہے. عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، اور مالدار بندے کا دماغ اکثر خراب ہی ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی رسول سے تربیت کا بڑا اثر تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ اسلام یونٹی کا دین ہے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیے، اس نے سمجھا ہوگا بد دعا ہو گئی ہے بھی اس کے لیے نا. عبد الرحمن بن عوف دعا کرتے، اللہ میرے مسلمان بھائی نے میرے بارے یہ بات کی ہے، جو اس نے میرے بارے بات کی ہے اگر وہ واقعی میرا بھائی سچا ہے کہ میرے اندر وہ عیب موجود ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے ہدایت دے دے. اور اگر وہ عیب میرے اندر موجود نہیں، میرے مسلمان بھائی کو میرے متعلق غلط فہمی ہو گئی ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے بھائی کے اس گناہ کو معاف کر دے. کبھی کتنا ایٹا جھگڑا کٹ کے یار کبھی کیا ہم نے کہ اپنے خلاف بات کرنے والے کے لیے اس انداز میں دعا کرنا کہ اللہ یا مجھے ہدایت دے یا اس کو معاف کر دے. سر سوچا کرے ایک اور صحابی رسول، یونٹی ایسے ہی قائم ہوتی ہے. بندہ سوچے کوئی گل نہیں یار، ایک نہیں گل، ہر بات کو نظر انداز، کوئی گل نہیں. کیا فلاں بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، کیا اس نے کہا تھا؟ اس نے کہا وہ ایسا ہے. اور کیا کہا تھا؟ اس نے کہا وہ ایسا بھی ہے. اس نے یہ بھی کہا تھا. جب سب کچھ سن لیا نا، کہتے اور کچھ کہا نا؟ اس نے کچھ نہیں کہا تھا. اس نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوں. یہ تو اللہ نے میرے عیب چھپا کے رکھے ہوئے، ورنہ اسے پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں. کبھی نکال لے جگڑا اتنا اور کرے اس طرح کی باتیں، مجھے پتا ہو کہ یونٹی کس طرح قائم ہوتی ہے. میں بات کر رہا تھا المؤمن میرا توخی، مومن مومن کا آئینہ ہے. سر غور کیجیے گا، یہ اللہ کا پیغمبر کا فرمان ہے اور یونٹی کا بہترین یہ پیغام ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. آپ شیشہ پکڑتے ہیں، آپ آئینہ دیکھتے، یہاں لگا ہوا جی آئینہ. میں آیا، میں نے اپنا چہرہ دیکھا آئینے کے اندر، دیکھ کے میں چلا گیا. میرے پیچھے یہ بھائی آتے ہیں، میں تو چلا گیا ہوں.
یہ بھائی آتے ہیں آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. کبھی ایمانداری سے بتائیں آئینے نے یہ کہا ہو اس بھائی سے یا کسی اور سے یہ اپنا منہ چھڈ پہلے میں دساں کہ احسان دے منہ دینے داغ نے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی آئینے نے اپنے سے پہلے شخص کے عیب، چہرے کے داغ، اس کی خامیاں بعد میں آنے والے شخص کو دکھائی ہوں؟ ہوا ایسا کبھی؟ سن رہے نا آپ بات سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو حدیث پاک کی وضاحت دے رہا ہوں. یہ والی نہیں ہوا. ایک نمبر 2، میں نے دیکھا چہرہ، مجھے اپنا منہ چنگا نہیں لگا، میں شیشہ پڑھ کے غصے نہ سٹیا تھلے تے میں انہوں توڑتا کہ تیری ایسی تیسی، میں تے بڑا مان کے میں بڑا خوبصورت ہوں، تو مجھے دکھایا کہ میرے منہ تے 5-6 داغ نے. میں نے اسے پھینک دیا. اس کے میں نے ایک ٹکڑا اٹھایا، ٹکڑا اٹھا کے اس کے میں نے پھر لگایا. مجھے خیال آیا کہ یار چل شیشے نے جو دستا ٹھیک ہے، اگر کوئی عیب میرے اندر ہے تو میں ٹھیک کر لوں. میں لگاتا ہوں، اپنا چہرہ اس میں دیکھتا ہوں. آئینہ یہ نہیں کہتا کہ چونکہ تم نے مجھے توڑا ہے میں تمہیں بتاؤں گا احسان، تمہارے چہرے پہ پہلے 4 داغ تھے اب 8 ہو گئے ہیں. وہ کہتا تم جیسے پہلے تھے ویسا ہی ہو، تم بدلے ہو، میرا ظرف نہیں بدلا. میں تمہیں اب بھی بتاتا ہوں میرے چہرے پہ تمہارے چہرے پہ اتنے ہی داغ ہیں. مومن کا آئینہ ہے، مطلب میرے عیب بس مجھے بتائے، جس طرح میرے جانے کے بعد اس بھائی کو نہیں بتایا. مطلب میں اس کو دکھ دوں، اس کو توڑ دوں، اس کو اذیت دوں مومن بھائی کو. اس کا پھر بھی وہی کام ہے، وہ یہ نہ کہ پہلے اچھا تھا اب برا ہو گیا. وہ کہتا ہے وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یار وہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا، اس کے عیب بڑھ گئے ہیں. ہمارا ایسا ہی معاملہ ہے نا، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خامیاں بھول جاتے ہیں، اور جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی خوبیاں بھول جاتے ہیں. مومن کا آئینہ ہے. ہم نے چہرہ شیشے میں دیکھا، دیکھ کے اس کو میں نے توڑ کے میں چلا گیا. میرے پچھلے یہ بھائی آتے ہیں، یہ شیشہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے آئینے نے کہا ہو کہ یار بھائی اپنا چہرہ بعد دیکھی، صبر کرو، پہلے تمہیں بتاؤں کہ احسان نے مجھے توڑا ہے، اس نے مجھے دکھ دیا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے زخمی کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں احسان کے چہرے پہ کتنے داغ ہیں. کبھی ہوا ایسا؟ تو حدیث پاک میں کیا کہا؟ مومن کا آئینہ ہے. یہ کسی کے عیب کسی اور سے ظاہر نہیں کرتا، یہ صرف جس کی عیب اس کو دکھاتا ہے. یہ شیشے کی کوالٹی ہے، شیشے کی خوبی ہے. اور کبھی بھی آپ اس کو توڑ بھی دیں، اس کو اذیت پہنچا دیں، اسے تکلیف پہنچا دیں، پھر بھی اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ اذا رأى عیبا اصلحہ. مومن کا آئینہ اذا رأى عیبا اصلحہ. جب آپ نے شیشہ دیکھا تو شیشے میں جب شیشہ کسی اور کو عیب نہیں بتاتا. اور مومن کی مثال دے کے کیا کہا؟ اذا رأى عیبا اصلحہ. جب احسان کا عیب اس بھائی نے دیکھا تو آپ سب کو بتانے کے بجائے مجھے پکڑا، تنہائی میں لے گیا، کہتا یا احسان بھائی تو ارچے میں خامی دیکھی ہے یا دور کر لو. خامی دیکھی اس کو آپ دور کر لیں. پیارے بھائیو یہ ہے مومن کا آئینہ. اس طرح ہوگا تو یونٹی قائم ہوگی. ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالیں. ہم سب گناہ گار ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں. ٹھیک ہے، بس 2 لفظوں کا کھیل ہے یہ. برداشت اگر تم کر لو تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے اور جینا آسان ہو جائے. یہ برداشت بڑی چیز ہے. بندہ کہتا ہے اور مجھے غصہ آ گیا، میرا بی پی ہائی ہو گیا سی اور میرا بی پی شوٹ ہو گیا جی، بڑی چھٹ رہی کوئی گل نہیں. اور غصہ کہڑا غصہ جو تمہارا بی پی شوٹ ہو گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دوران تمہیں کرنا کیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا میرے سے ابھی لا تغضب. اس نے پھر کہا کوئی نصیحت کر دیں تو میں غصہ نہ کریں. اس نے پھر کہا کوئی نصیحت کر دیں میں غصہ نہ کریں. وہ بار بار کہتا رہا، اللہ کے پیغمبر بار بار کہتے رہے اور غصہ نہ کریں. آج آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز نے پتہ کیا کر دیا ہے؟ معیار بنا دیا ہے، جنہوں غصہ آتا نا انہوں سسٹر اندر نہیں اٹھانا. اسے غصہ آتا ہے نا وہ ڈرائیور نہیں بن سکتا. اسے غصہ آتا ہے نا وہ کیسے نا کہ ہیڈ از آلویز برین لیس. اکثر سر ایسے ہوتے ہیں جن میں دماغ نہیں ہوتا، جن میں غصہ آتا ہے سر ان میں دماغ نہیں ہوتا. اور برین لیس جو لوگ ہوتے ہیں نا سر ماچس کی تیلی کی طرح پر جلانے پہ کام کرتے ہیں، وہ کوئی عقل سے کام نہیں لیتے. تو آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جسے غصہ نہ آتا ہو.
غصے پہ کنٹرول ہو. جسے غصہ آتا ہو لازمی بات ہے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹھوک کے جائے گا. تو پیارے بھائی یونٹی اسلام کا آغاز بھی ہے, اسلام کی انتہا بھی یونٹی سے ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے فتح مکہ کے دور موقع پر کہا تھا تجھے بھی معاف کیا, تجھے معاف کیا, تجھے معاف کیا, تجھے معاف کیا, سب کو معاف کر کے معافی کا عام اعلان کیا. اور پھر جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے کیا بتایا وہاں پہ بتائیں, پورے دین کا خلاصہ, اپنے پڑوسی کا خیال کرنا, ملازمین کا خیال کرنا, بیوی کا خیال کرنا, فلاں 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 فلاں, ایک دوسرے کے عیبوں میں پردے ڈالنا, ہر چیز وہ بتائی جو یونٹی کے لیے ضروری تھی تاکہ مسلمان جسد واحد کی طرح رہیں. ایک کو تکلیف پہنچے دوسرا طرف جائے, ایک مصیبت میں ہو دوسرا اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کو اتفاق سے اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.